نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج درس نمبر 15 کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں. تعلیم المقامات القرآنیہ کے نام سے یہ سلسلہ جاری ہے اور اصول و قواعد کے بعد عملی اسباق کا بھی الحمدللہ ابتدا ہو چکی ہیں اور ہم نے الحمدللہ مقام البیات اور اس کے فروعات الحمدللہ پڑھ لیے ہیں. اور اس کے بعد کل مقام الرست کے فروعات کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور ان کا پہلا حصہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا. آج انشاءاللہ دوسرے حصے کی تلاوت انشاءاللہ پیش کریں گے، لیکن ضروری ہے کہ تمام فروعات پہ ایک نظر جو ہے دوڑایا جائے. فروعات مقام الرست تقریباً مقام اصلی کے ساتھ ساتھ کل ملا کے یہ 10 فروعات بن رہے ہیں. اس میں سے ہر فرع کی ہم نے تفصیل جو ہے وہ بتائی تھی کہ کس طرح جو ہے یہ فرع بن رہا ہے، اور جو بنیادی مقام ہے اس کے ساتھ اس کا کہا جو ہے وہ تبدیلی اس میں آ رہی ہے. مختصر طور پر کل والی فروعات انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے اور پھر آج کے جو فروعات ہیں انشاءاللہ اس کی طرف جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رست اصلی. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. رست جہار کا. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. اس کے بعد تھا رست نوا. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. ان کا فرق بھی ہم نے جو ہے پیش کیا تھا کہ کہا جو ہے ان میں فرق آ رہا ہے. یعنی ایک دفعہ میں ان تینوں کا فرق واضح کر دوں. رست اصلی اس کا نغم ہے کچھ اس طرح اور رست جہرکا کا اور رست نوا تو یہ اس کا جو فرق تھا.
نیروز کے بارے میں ہم نے جس طرح ذکر کیا تھا کہ رست اور بیات کے ملاپ سے جو ہے یہ بنتا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کے شروع میں بیات اور پھر اس کے بعد وقف رست میں. پھر ہم نے اس کا دوسرا طریقہ ذکر کیا تھا کہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ رست میں شروع کر کے اس کے بعد بیات کی طرف جایا جائے اور وقف جو ہے وہ رست میں کیا جائے. مثلا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یعنی وَنَفْسٍ یہ ہم نے اس کو رست میں پڑھا. وَنَفْسٍ وَمَا یہاں سے یہ بیات بن گئے. وَمَا سَوَّاهَا چونکہ ہم نے فروعات کے قواعد میں پڑھا تھا کہ جو دوسرا مقام بنیادی مقام کے ساتھ ملے گا تو وہ اس سے اونچا پڑھیں گے. تو اس لیے یہاں بیات اونچا اس کے ساتھ جو ہے مل رہا ہے. وَنَفْسٍ یہ نیچے درجے میں وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا پھر واپس فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا واپس اپنی جگہ پہ. پھر اس یاد پہ ہم نے مقام دل نشین رست اور صبح کے جو ہے ملاپ سے جو بنتا ہے اس کو پڑھا تھا. اس کی تلاوت کچھ اس طرح تھی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس میں بھی صبح جو ہے کافی اونچا جو ہے وہ لگے گا اور رست اس کے ساتھ پیچھے. دوسرا طریقہ اس میں بھی ہے کہ رست سے شروع کر کے پھر درمیان میں صبح کی طرف جایا جائے اور واپس مقام رست کی طرف آیا جائے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا واپس جو ہے نیچے کی طرف رست کی طرف آنا. اب آتے ہیں اپنے آج کی سبق کی طرف. مقام سوزناک جس طرح کل عرض کی تھی کہ مقام سوزناک یہ حجاز اور رست کے ملاپ سے بنتا ہے. اس کا انداز کچھ اس طرح ہوگا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ایک دفعہ پھر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. کچھ قراء اس کو کچھ اس انداز میں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے یعنی رسم میں شروع کر کے وقف حجاز میں کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے رس کی طرف آتے ہیں. قد أفلح من زكاها
یعنی اس کو دو وقت میں پڑھتے ہیں، جیسے محمد رسول اللہ، پھر اس کے بعد والذین معہ، پھر واپس رس کی طرف قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، یعنی واپس رس کی طرف جو ہے ہم آئیں گے. تو اس میں بھی وہی دو طریقے، یعنی آپ ڈائریکٹ جو ہے حجاز سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اور جو پرانے قراء ہے انہوں نے اس کو اس انداز میں پڑھا ہے، یعنی ابتدا میں وہ حجاز پڑھتے ہیں اور وقف جا کے رس میں کرتے ہیں. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، یعنی قد خواب من دساها، واپس رس کی طرف جو ہے آ جاتا ہے. مقام ماہور، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ مقام ماہور کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا، ابتداء میں ہم نے بھی اس کو اسی طرح سیکھا تھا کہ یہ جہرگاہ کی ایک فرع ہے یا عجم کی ایک فرع ہے، لیکن تحقیق کی بات جس طرح کل میں نے عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ رست اور عجم کے ملاپ سے یہ بنتا ہے. اس کو پڑھنے کی میں کوشش کروں گا. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، یعنی اوپر کی طرف کے ساتھ عجم ملا کر واپس رس کی طرف. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، واپس رس کی طرف جو ہے آیا جائے. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها، أشقاها، یعنی یہاں پہ یہ آ گیا رس کی طرف. تو اس کو جو سب سے بہترین پڑھا ہے مصطفیٰ اسماعیل نے جو ہے اس کو پڑھا ہے بہت بہترین اور بہت اونچی آواز میں اس نے اس کو پڑھا ہے سورہ مریم میں. اور اس کے علاوہ شیخ شہاد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ جگہوں پر اس کو پڑھا ہے. تو یہ اس کی طرز ہے، اور جس طرح پچھلے مقامات کی طرح فروعات کی طرح یہ بھی اس کے ساتھ جو دوسرا مقام یعنی عجم مل رہا ہے تو وہ اونچی لیول پہ جو ہے اس کے ساتھ ملے گا. جیسے نیچے سے ہم نے کذبت پڑھا، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. مصطفیٰ اسماعیل کا نام لے کر اس کی جو انداز ہے وہ یاد آیا، تو اس وجہ سے اب یہاں سے لینڈنگ کر لی. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، واپس رس کی طرف. تو یہ ہے مقام ماہور، اور اس کو جو ہے رس کے ساتھ جب ہم عجم کو ملاتے ہیں اس کے دوسرے حصے دوسرے جنس
جو علوی اس کو کہتے ہیں، علوی یعنی اونچے درجے کے ساتھ، تو اس کو ہم ماہور کہیں گے۔ اب آتے ہیں اپنے اگلے فرع کی طرف، کردان، کردان یا گردان۔ اس کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک مقام جو ہے وہ 8 جو درجات ہے اس پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ مقام رس درجے 2 سے شروع ہوتا ہے تو درجے 2 سے شروع ہو کر درجے 2 پہ اس کا خط جو ہے اختتام ہوگا، اور جس طرح بیات کا ہے درجے رے سے شروع ہو کر درجے رے پر اس کا اختتام جو ہے ہوگا۔ تو اس کا جو کردان کا جو نغم بنے گا یعنی وہ کیسے ہوگا؟ مثلا دو رے می فا سو لا سی دو، دو یہ جو دو ہے دو، تو یہ گردان ہے۔ تو اس کے بھی 2 طریقے ہیں، چونکہ یہ جا کر ٹچ ہوتا ہے جا کے جواب الجواب میں، اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ جواب الجواب میں صرف جو ہے ٹچ کرنا ہوتا ہے، یعنی اس لیول کو ٹچ کرنا ہوتا ہے تو اس کے بھی 2 طریقے ہیں کہ نیچے سے جا کر اس کو ٹچ کیا جائے واپس آ جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے اس کو ٹچ کر کے واپس جو ہے آیا جائے دونوں پڑھتے ہیں۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها یہ جو لیول ہے جس کو ہم نے ٹچ کیا تو یہ کردان واپس جو ہے ہم جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا واپس آ جائیں گے۔ تو ایک اس کا طریقہ یہ ہے، اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے جواب سے جواب الجواب، اور یہ جو نغم بنتا ہے اس کو کردان یا گردان کہیں گے۔ ایک دفعہ پھر فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، دوسرا طریقہ فقال لهم یعنی ڈائریکٹ یہاں سے فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها۔ تو یہ اس کے بھی 2 طریقے ہو گئے، ایک یہ ہے کہ نیچے کے سے شروع کر کے اس لیول کو ٹچ کیا جائے فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، اور ڈائریکٹ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، اس کا جو ہے یہ لیول ہے اور یہ اس کا جو ہے نغم ہے، تو دونوں طریقے سے جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کو ہم نغم کے لحاظ سے گردان کہیں گے، اور جو لیول کے لحاظ سے درجات طبقہ کے لحاظ سے یہ پہلا جو تھا جو نیچے سے شروع کیا تھا تو ہم کہیں گے اس کو جواب سے جواب الجواب، یا تدریجاً جواب الجواب بھی اس کو کہا جاتا ہے، تدریجاً جواب الجواب کی طرف اٹھنا،
اور دوسرا ہے کہ ڈائریکٹ جواب الجواب جو ہے اس کو ہم کہیں گے. یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جواب سے اسی انداز میں جو ہے وہ جایا جائے، یعنی ڈائریکٹ جواب الجواب کی طرف جو ہے نہ جایا کرے، کیونکہ اکثر اوقات جو ہے آواز کی اور ٹان کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میری آواز کے لیول کہاں تک ہے. تو اگر ڈائریکٹ جائیں گے تو پھر جو ہے ہو سکتا ہے آواز جو ہے خراب ہو جائے یا بہت زیادہ اونچا ہو جائے. لیکن جب آپ تدریجاً جائیں گے، یہ ہر مقام کے لیے اس بات کو یاد رکھیں، تو جہاں آپ کو لگے کہ اب میری آواز بند ہو رہی ہے تو پھر آپ اس سے نیچے آ سکتے ہیں. مثلا فقال لهم رسول اللہ، یہاں پہ جو ہے میں جواب الجواب میں پہنچ گیا. اب اگر میرا گلا اجازت دیتا ہے تو میں ایک درجے سے تھوڑا سا اور اوپر چلا جاؤں. رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا. دوسرا مجھے اپنے جو ہے لیول کا پتہ چل گیا کہ بھئی یہاں میرا لیول ہے، تو جب میں دوسری آیت پڑھوں گا یا اسی آیت کو دوبارہ ڈائریکٹ اٹھاؤں گا تو مجھے پتہ ہوگا میں نے کہاں ٹچ کرنا. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، تو اس کو پھر جو ہے پڑھنا آسان ہوگا. بہرحال یہ ایک ضمنی بات آ گئی. اب اگلے اس کی طرف چلتے ہیں. رہاوی، اس میں غالباً جو ہے ایک رہ گیا ہے کردان. اس کے ساتھ جو ہے یہاں مجھ سے ایک رہ گیا ہے، وہ ہے رست کردی. ہم نے سٹارٹ میں جو ہے ذکر کیا تھا، چونکہ اس کا نغم اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹچ ہو رہا ہے تو اس لیے جو ہے یہاں ذکر کرنا مقصود تھا، لیکن غالباً وہ سلائڈ رہ گئی. رست کردی، رست کردی کا جو انداز ہے وہ کافی کم قرآن نے پڑھا ہے، اور جو مجھے یاد پڑتا ہے تو غالباً صرف ابو العنین شعشا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پڑھا ہے. تو جب وہ جواب الجواب پڑھتے ہیں تو واپس جو ہے وہ جو ہے کرد میں کو تھوڑا سا ٹچ کر کے آتے ہیں. مثلا تو اس انداز سے وہ آتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا حزن جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. یہ اس کا جو ہے کافی مشہور انداز ہے، اور اس نے اپنی آذان میں بھی اس انداز کو کیا ہے اور کافی جو ہے یہ مشہور ہے. حي على الصلاة، مشہور اس کی اذان ہے. تو اس نے اس میں بھی اس کو جو ہے پڑھا ہے کیونکہ اس کے جو انداز میں تھا کرد کافی جو ہے وہ قدرتی طور پہ تھا، تو اس کے اکثر مقامات میں کرد کی آمیزش ہو جاتی ہے اور اس سے ایک بہت ہی بہترین ایک آواز جو ہے بن جاتی ہے. تو میری خود بھی خواہش ہے کہ قرآن جو ہے جب کردان میں اوپر کی طرف جائے تو واپس جو ہے سیدھا آنے کی بجائے، جس طرح بھی ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا، سیدھا ہم آئے صرف اس کو ٹچ کر کے.
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. تو یہ بھی ٹھیک ہے، مصطفیٰ اسماعیل نے اس کو پڑھا ہے، لیکن اگر اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے تدریجاً پڑھنے کے بعد واپس جو ہے وہ رس کردی میں آ جائے تو اس سے ایک بہت ہی بہترین نغم بن جاتا ہے. مثلا میں نیچے سے جاؤں گا اوپر کی طرف کردان میں، اور پھر واپس جو ہے جب میں دوبارہ پڑھوں گا تو پھر میں رس کردی میں آؤں گا. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. تو ایک بہترین اس کا جو ہے ایک نغم بن جاتا ہے. اب جاتے ہیں اپنے آخری فرع کی طرف، رہاوی. کل جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ رہاوی یہ بنتا ہے رست اور پلس رست کے ملاپ سے. کس طرح؟ جو ہم نے نغم ذکر کیا تھا رست کا اصلی کا، تو پہلے درجات پر 4 درجات پر مشتمل تھا. باقی فروعات میں ہم نے دیکھا کہ جو اس کا پہلے جو رست کا نغم ہے وہ جو ہے چینج ہو رہا ہے، اس کی جگہ چینج ہو رہی تھی. کبھی 2 سے درجے 2 سے تھا تو رست اصلی تھا، درجے فا سے تھا تو رست چہرگاہ تھا، درجے سول سے تھا تو اس کو رست ہم نوا کہہ رہے تھے. اور جب اس کے ساتھ بیات مل رہا تھا تو روز تھا، جب صبح مل رہی تھی تو دل نشین تھا، جب حجاز مل رہا تھا تو سوزناک تھا، اور اس کے بعد جب اس کے ساتھ عجم مل رہا تھا تو ماہور تھا. اور پھر جو ہے درجے کردان کو جب وہ ٹچ کر رہا تھا تو کردان تھا، اور پھر واپسی پہ جب اس کے ساتھ کرد مل رہا تھا تو وہ رست جو ہے وہ کردی تھا. اب یہ ہے کہ اس کے پہلا درجہ بھی رست کا ہوگا اور دوسرا اوپر بھی جو ہے وہ رست کا ہوگا. تو اس کو قرآن نے جو اکثر پڑھا ہے، آپ لوگ انشاءاللہ بھی ملاحظہ فرمائیں گے. تو اس کے جو نغم پھر کچھ اس طرح بنتا ہے. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. تو یہ رست پہلے درجے میں بھی، پہلے 4 درجات میں بھی، اور دوسرا حصہ بھی. تو یہ ہوگا رست، نیچے والا بھی رست ہوگا، اوپر بھی رست ہوگا. تو اس سے جو پھر نغم بنے گے تو اس کو ہم رہاوی کہیں گے. ایک دفعہ پھر فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. تو یہ اس کا جو نغم بن رہا ہے
تو اس کو ہم کہیں گے رہاوی۔ تو یہ تھے فروعات رست جو اپنے اختتام کو پہنچے۔ ایک دفعہ میں پھر آج کا جو سبق تھا ایک دفعہ پڑھ لوں تاکہ ذہن میں تازہ ہو جائے۔ قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ جیسے شروع کر کے رسم اختتام۔ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها۔ یعنی یہاں ہاں پہ یہاں اس کے ساتھ اوپر درجے میں عجم ملے گا۔ بطغواها إذ انبعث أشقاها۔ کردان فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها۔ اور پھر اس کے بعد رست کردی۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها رست جو ہے کردی۔ اور آخر تا رہاوی۔ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ تو یہ تھا آج کا سبق، اور الحمدللہ مقام الرس کے فروعات بھی اپنے اختتام کو پہنچے۔ تو آج کا سبق اتنا ہی تھا۔ انشاءاللہ اگلی مقام اور کے فروعات کے ساتھ آئندہ ہفتے انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ اکثر حضرات کی خواہش ہے، تجاویز بھی آتی رہتی ہیں کہ ہر مقام اور اس کے جو ہے فرع پہ جو ہے مشق کیا جائے زیادہ سے زیادہ۔ تو بالکل طریقہ بھی یہ ہے، لیکن وقت کی کمی کے باعث یہ چیز فی الحال مشکل ہے۔ تو صرف یہ ہے کہ اس چیز کے ساتھ تھوڑی سی جو ہے آشنائی آ جائے، اور مجھے امید ہے کہ خصوصاً وہ حضرات جو تلاوت کے ساتھ ان کی وابستگی پہلے سے ہے، تو انشاءاللہ ان کو کافی فائدہ ہوا ہوگا، کیونکہ یہ وہی آوازیں ہیں، وہی طرز ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں صرف قرار جواب اور جواب الجواب کا پتہ ہے، اور اس میں بھی اکثر و بیشتر جو ہے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے امید ہے کہ آپ لوگ یہ علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور اس کے بعد جب آپ انشاءاللہ تلاوت کریں گے یا سنیں گے تو اس سوچ اور اس جو ہے فہم کے ساتھ سنیں گے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے تلاوت میں ایک ترتیب آ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے۔ تو
اب میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں ملاقات ہوگی.